سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور تر و تازہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا۔ معلوم ہوتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران ایک کے پاؤں پر بیلچہ لگ گیا اور تازہ خون بہنے لگا۔ یہ اور کوئی نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین اور جمیل تھے۔ آپ کی خوبصورت پیشانی تھی، درمیانہ قد تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن گول تھا جبکہ کلائیاں گول تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی تیر اندازی اور پہلوانی کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے لوٹ رہے تھے کہ اطلاع ملی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش و غضب کے آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑی اور حرم کعبہ میں جا پہنچے۔ ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات سوچتے رہے۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف توجہ فرمائی اور بتایا کہ شیطان اور بت جھوٹے ہیں، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اتر گئیں اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے چچاؤں سے سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ کے بار بار اصرار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ
ایک لکڑی پر اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت حمزہ سے فرمایا کہ آپ اپنی نگاہیں اٹھا لیجئے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک تھا۔ رمضان المبارک کی 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے 31 کفار کو واصل جہنم کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے بے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک سینہ اقدس سے جدا کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے، یعنی اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چاچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بلائیوں میں پیش پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج ملامت اور پریشانیاں دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے دشمنوں کو دور بگانے والے۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یا الہی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما اور ان کے صدقے تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین۔